السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے خلاف ابلیس کی چال۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام پیدائش کے بعد جنت میں رہتے تھے۔ جنتی لباس تھا، جنت کے کھانے تھے، سب کچھ جنت میں ہی تھا۔ جنت سے نکالے گئے کس طرح، یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پا لو گے۔ یہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20، یعنی کہ یہ ابلیس کے الفاظ تھے جو قرآن کریم نے بیان کیے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 117 سے 119۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوعہ درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیرخواہ ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے
اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ اعراف، اس کی آیات ہیں 20 سے 22، ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی شیطان اور انسان، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ سورہ اعراف، آیت نمبر 24۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔